تو یہ ان کا اللہ نے نقشہ بیان کیا، فرمایا پھر مزید سوچنے کی دعوت دی. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو پرسکون بنایا، ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کو ہم نے سجھانے والا بنایا، یعنی روشن بنایا. تو اچھا پچھلی بات سے ایک اور بات میں ذکر کر دوں، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جناب یہ جو آج کل جو لبرلز ہے یا ماڈرن ہے، پلمبر و انجینئر قسم کے لوگ آ کر دین کی باتیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، وہ تو قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ تو قرآن ہی سے باتیں نکال رہے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح ان میں داخل ہوں گے؟ تو عزیزان محترم، ان لوگوں کا کام صرف اور صرف فتنہ و فساد ہے، کیونکہ اس ٹائپ کے یہ پلمبر انجینئر ٹائپ کے لوگ، ان کی کتنی غلط باتوں کو علماء نے بے نقاب کیا اور دلائل سے ان کا جواب دیا، لیکن کبھی پیچھے مڑ کر انہوں نے نہ تو رجوع کیا اور نہ ہی علماء کے بیان کیے ہوئے دلائل کا جواب دیا. اور علماء نے کہا اگر تمہیں کوئی شک اور ڈاؤٹ ہو تو آؤ ہم سے مناظرہ کرو، آؤ بیٹھو ہمارے پاس آ کے. تو اس کے لیے بھی تیار نہیں، اس کے گھر تک لوگ پہنچے، اس کے شہر تک لوگ پہنچے. تو ان لوگوں کا مقصد کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، مطلقاً فساد پھیلانا ہے. تو اس لیے یہ لوگ یہ فسادی ہے اور یہ اسی میں داخل ہے. اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ غور و فکر کا موقع دیا. اچھا یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں انسان میں پیدا ہوتی ہے؟ دین کو غلط استعمال کرنا، دین کو غلط بیان کرنا، کیا سبب ہے اس کا؟ بہت سارے لوگ ماضی میں گزرے ہیں جنہوں نے دین کے اندر بڑی تبدیلیاں کی، بلکہ جیسے سر سید احمد خان ہے، اس کے بارے میں تو اب تو ویڈیو بھی آ گئی ہے، اس نے جو جو اسلام کے خلاف نظریات اپنائے، قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کیا. اس کے بعد غلام احمد پرویز آیا، اس نے قرآن کی آیتوں کا کتنا تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد مسلسل لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ آخر یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا. یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کیا جب ایک شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے مرنا اور مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے ساری کی ساری باتوں کا جواب دینا اور میرے برے اعمال پر میری پکڑ کی جائے گی اور نیک اعمال پر مجھ کو جزا دی جائے گی، کیا کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ اب کوئی غلط کام کرے؟ چلو بھول کر غلطی سے کوئی ہو جائے، وقتی طور پہ ذہن سے نکل جائے تو ہو جاتا ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی کا وتیرہ یہی بنایا ہوا ہے وہ ہمیشہ غلط باتیں ہی کرتے ہیں، تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے ذہن میں قیامت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. وہ سمجھتا ہی نہیں کہ قیامت لگے گی، مردوں کو زندہ کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے اکثر لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خاص بات کا یقین دلانے کے لیے ایک اور مثال، عقلی مثال قائم کتاب فطرت کو پیش فرما رہا اور فرما رہا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے تاکہ اس میں لوگ سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ اس میں دیکھ سکیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب رات اور دن کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ. عزیزہ محترم، رات کی کیفیت موت کی کیفیت ہے. ایک موت ہوتا ہے سکون، حرکت ختم. اب دن کے وہ روڈ، وہ اشارے، دن کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے، شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، اور جب رات کا ٹائم بیت جاتا ہے، جو جو رات بڑھتی جاتی ہے
خاموشی چھاتی جاتی ہے، اور جہاں پر چند گھنٹے پہلے ہنگامہ مچا ہوا تھا، روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا، شور شرابہ تھا، تو میں ہو رہی تھی، اور وہاں پہ بالکل سناٹا چھایا ہوتا، حرکت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ موت کے مشابہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب سورج نکلتا ہے، اچھا سارے انسان جو متحرک تھے، ہر ایک ان میں سے جا کے جو اپنے چرپائے پہ یا بستر پہ یا زمین پہ جو اس کے پاس میسر ہے جا کے پڑ جاتا، وہ ثبوت میں آ جاتا، سب کے سب مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ موت بھی جو ہے، نیند بھی جو ہے موت کی بہن ہے۔ لیکن جب سورج نکلتا ہے اور جو سورج چڑھتا ہے، روشنی بڑھنے لگتی ہے، تو اب سارے کے سارے حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں زندگی اور موت کا یقین نہیں آ رہا تو کم سے کم رات دن کے مسئلے پہ غور کر لو تم، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کو ختم کر کے اندھیرا لے آتا ہے، پھر اس اندھیرے کے اندر ہر جاندار جو ہے سکون میں آ جاتا ہے، پھر وہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتا ہے، اور پھر سے ان سب کو جو ہے حرکت میں لے آتا ہے۔ تو یہی چیز تمہارے سمجھانے کے لیے کافی ہے اگر تم سمجھو۔ تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ پھر مزید قیامت کی کیفیت کو بیان فرمایا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سوائے جسے اللہ چاہے، اور سب کے سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اب پھر اللہ نے قیامت کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سور کا ذکر فرمایا۔ سور سواد سے ہے، ایک سین سے ہوتا ہے، تو اردو میں اس کا تلفظ تو سور ہوتا ہے، پنجابی میں سور ہوتا ہے، تو وہ خنزیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سواد سے ہے۔ اور سواد سے مراد یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے زمانے میں سینگ ہوا کرتا تھا، جس کو منہ پہ لگا کے لوگ زوردار آواز نکالتے تھے۔ ہمارے زمانے میں وہ انسٹرومنٹ کی صورت میں تبدیل ہو گیا، بگل کہلاتا، باجا کہلاتا، منہ میں لگا کے پوں 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 شور کرتے ہیں۔ جیسے 14 اگست کے موقع پر آج کل یہ بچوں کے اندر یہ مصیبتیں لوگوں نے پیدا کر دی کہ بچے ہر جگہ شور کر رہے ہیں۔ تو وہ اس قسم کے ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا باجا ہے، بہت بڑا یہ سور ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ سے اس کو لگایا ہوا ہے، اور ان کی نگاہیں عرش الہی کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو باقاعدہ ان کے ایکشن کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک گھٹنا بڑا ہوا اور دوسرا گھٹنا ٹانگ پیچھے پھیلی ہوئی ہے، جس طرح دوڑنے والا ایکشن کے اندر نہیں ہوتا، تو ایسے ہی اسرافیل علیہ السلام ایسی کیفیت میں اور منہ لگا کے عرش الہی کو دیکھ رہے ہیں، کب اللہ کا حکم اور میں بجا دوں۔ تو ہمارے یہاں پہ تو بہرحال بہت عرصہ گزر گیا، لیکن اسرافیل علیہ السلام کے لیے یہ کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے، وہ انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہوا۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے، اور اس سے جو آواز نکلے گی تو اس کو سن کے تمام مخلوقات مر جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تمام لوگ مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں، سب کے سب گھبرا جائیں گے، اور پھر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ۔ تو دیکھیں 2 سور پھونکے جائیں گے، یہ دوسرے سور کو بیان کیا۔ پہلے سور کا میں نے آپ کو بیان کیا کہ جیسے ہی اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکیں گے تو بس سارے آسمان و زمین کے مخلوق مر جائے گی۔ اب کون کون باقی بچے گا؟ حاملین عرش جو فرشتے ہیں، اور چاروں فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا حاملین عرش کی روح قبض کر لو، اسرافیل اسرائیل علیہ السلام ان کی روح بھی قبض کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لو، تو ان کی روح بھی قبض کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل علیہ السلام کی بھی قبض کر لو، ان کی روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ پھر ایک خود ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی روح کو قبض فرما لے گا۔ اب زمین آسمان پر کسی مقام پر کوئی مخلوق نہیں ہوگی، ہر چیز ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی۔ اور اس کے بارے میں، اس کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور حدیث کریمہ میں ذکر آتا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو اپنی قدرت کی انگلیوں پر گھمائے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے دنیا کے ظالموں، اے دنیا کے بادشاہوں، اے دنیا کے کمانڈروں، بریگیڈیئروں، جو بڑیروں، سرداروں، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ اب سب مر چکے ہوں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ اللہ قہر والے کی بادشاہت ہے۔ تو پھر اگلا سور پھونکا جائے گا، مگر دونوں سوروں کے بیچ میں 40 سال کا وقفہ ہے، اور اگلے سور سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، اور اس بارش سے انسانوں کی تخلیق اس طرح سے ہونے لگے کہ جس طرح سے آج بارش کے بعد پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس بارش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور انسانوں کی باڈیز واپس بن جائے گی، وہ زندہ ہو جائیں، وہ زندہ نہیں ہوں گے لیکن ان کے پورے کے پورے جسم تیار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسرافیل علیہ السلام کو بھی زندہ کر چکا ہوگا، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل سب کو زندہ کر چکا ہوگا، تو اس وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام نے فرمائے گا دوبارہ پھونکو۔ تو اب اس پھونک کا ذکر کیا گیا کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تو جو کوئی بھی زمین و آسمان کے بیچ میں سب گھبرا جائیں گے، سوائے یہ کہ جس کو اللہ چاہے، اور سب کے سب عاجزی کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ سوائے اس کے جس کو وہ چاہے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ تو ایک تو یہ کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ تو اس میں داخل ہیں، ان کے علاوہ جو ہے حدیث کریمہ میں آیا کہ جو شہداء ہیں، شہید، ان کو بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر حدیث میں دعا ہی ہے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، تو جو اس دعا کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اسے بھی قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لیا جائے گا۔ تو یہ فرمائے کہ سوائے اس کے جس کو وہ چاہے۔